Bang Golly bhai. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. قلت لنافع ما الصغار؟ قال ينكح بنت الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكح ابنته بغير صداق. وقال بعض الناس الإحسان حتى تزوج عن الصغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعض المتعة والصغار جائز والشرط باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہ حیل کا بیان چل رہا ہے. اس میں اس باب میں امام بنو کا حنفیہ کے اوپر امام بخاری نے اعتراض کیا ہے نکاح اشتغال کے سلسلے میں، اور پہلے تو وہ حدیث لائے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اشتغال سے منع فرمایا. یاد ہے نا نکاح اشتغال کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنی بیٹی دوسرے کو دیتا ہے اس شرط پر کہ دوسرا اپنی بیٹی اس کو دے، اور دونوں کے درمیان مہر کوئی نہیں ہوتا بلکہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کا مہر بن جاتی ہے. یہ اشتغال ہے جو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. امام بخاری کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح اشتغال کو منع فرمایا ہے، لیکن حنفیہ اس کو ہیلے سے جائز کر لیتے ہیں. وہ کیسے جائز کر لیتے ہیں کہ حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اشتغال جو ہے اگر کوئی شخص کرے تو نکاح ہو جاتا ہے، البتہ وہ شرط جو ہے دوسرے لڑکی کو کا نکاح کرنے کی وہ شرط باطل ہو جاتی ہے نا. تو اب اگر کوئی شخص شرط لگائے بغیر نکاح کر لے، نکاح کے بعد دل میں نیت یہ ہو کہ میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں اس کو اور دوسرا مجھے اپنی بیٹی دے گا، لیکن نکاح کے عقد میں کوئی شرط نہیں لگاتا، یا شرط لگا دیتا ہے کہ تم اپنی بیٹی دینا مجھے، تو حنفیہ کے سے نکاح کیسے ہو جائے گا؟ نکاح صحیح ہو جائے گا لیکن شرط باطل ہو جائے گی، یعنی دوسرے کو بیٹی دینا ضروری نہیں ہوگا، ہے نا. تو اب نکاح اشتغال تو کر لیا
شرط باطل ہو گئی، ٹھیک ہے، اب بغیر شرط سے دوسرا نکاح کر لیا، تو آپس میں طے کر لیا کہ بھائی نکاح کے آغاز کریں گے، شرط تو باطل ہو جائے گی، فضان وہ شرط معتبر نہیں ہوگی، لیکن پھر باہمی مفاہمت سے وہ کام کر لیا تو مطلب بھی حاصل ہو گیا اور نکاح بھی نہیں ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یوں ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب نکاح کے بعد صحیح ہو جاتا ہے شرط باطل ہو جاتی ہے، وہ شرط کی پابندی ضروری نہیں رہتی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مہر جو ہے ایک لڑکی دوسری لڑکی کا مہر نہیں بنتی بلکہ مہر مثل واجب ہے۔ تو اس واسطے حنفیہ حیلہ کیسے کرے گا کوئی شخص؟ اگر نکاح کے آغاز کرنا ہے تو نکاح کے آغاز کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شخص معتبر ہو، اور وہ جب وہ شخص معتبر نہیں ہے دوسرے نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا تو وہ نکاح ہو نہیں پائے گا، اور اگر کیا بھی تو اس کے لیے نیا مہر مثل یا نکاح یا مہر نیا مقرر کرنا ہوگا۔ تو اس طرح کوئی حیلہ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں حنفیہ میں، اس کو امام بخاری نے زبردستی حیلے میں داخل کیا ہے، اور حقیقت یوں ہے کہ نہیں فرمائی نکاح استغاث سے، اور اصول فقہ کے اندر آگے بات پڑھ کر آئے ہیں کہ افعال شرعیہ سے اگر نکاح سے نہیں اگر وارد ہوتی ہے تو اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے، اور کیا ہے نا اصول فقہ میں یہ بات نہیں جب کی استغاث سے اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، اگر کرے گا کوئی شخص تو گناہ ہوگا، لیکن اگر کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اگر نہ ہوتا تو پھر نہیں نہ ہوتی اس کو پر تفصیل سے بحث آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی گنجائش احترام کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو حدیث نقل کی ہے نہا عن استغاث بالکل بھی ناقص بستغاث، ناقص میں نے پوچھا کہ استغاث کیا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کہو بنت الرجل، یہ کوئی شخص کسی شخص کی بیٹی کا نکاح کرتا ہے وجود کا ٹکو ابن کا، اور ان کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتا ہے بغیر کا نام بغیر بات کے، وہ ینکحو ابن الرجل ینکحو بغیر نکاح، یا دوسرے کی بہن سے نکاح کرے اور اس کی بہن کو لے لے نکاح میں بغیر مہر کے۔ تو وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صالح کا تزوج علی الصغار، کہ اگر کوئی حیلہ کرے اور یہاں تک سے استغاث کر لے تو وہ جائز تو نکاح جائز ہے، اور شرط باطل اور شرط باطل۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ صرف یہ کہ شرط باطل ہے بلکہ شرط لگانا ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ بھی ہوگا، اور گناہ ہونے کے بعد وہ شرط باطل بھی ہو جائے گی اور مہر مثل بھی واجب ہوگا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ کہا ہے استغاث میں کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن متع میں یہ کہتے ہیں کہ نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی فاسد ہے، یعنی اگر متع کرے کوئی شخص تو وہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا اور شرط تو باطل ہو ہی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اتمتع بالکی سزا مدتن بسزا درہم، جو مدعے کی حقیقت ہے، تو یہ متع بھی نہ جائے، اور وہ شرط لگائی تھی کہ اتنے دنوں تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو وہ شرط بھی باطل ہو جائے گی۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ متع ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں طرح سے، نکاح کے بعد میں تو دو گواہ ہوں گے، مہر مقرر کیا جائے گا، پھر نکاح ہو جائے گا، لیکن متع کے اندر نہ تو نکاح کا لفظ ہوتا ہے نہ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ یعنی نکاح ہے ہی نہیں طرح سے، اس واسطے وہ نکاح بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا ہے۔ وقال بعضهم البتہ والاستغاث جائز شرط باطل، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ متع اور استغاث دونوں جائز ہیں اور شرط باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی اس کے لیے نسبت حنفیہ کی طرف درست نہیں ہے۔ حنفیہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ متع میں نکاح ہو جاتا ہے، البتہ امام بخاری نکاح موقت کو کہتے ہیں کہ نکاح موقت اگر کرے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا اور وقت کی شرط باطل ہو جائے گا، سمجھے نا، لیکن متع کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا حنفیہ۔ جی
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى ببثاث النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس الإنسان حتى كما ذهب النكاح فاسد وقال بعضهم النكاح زائد والشمس باطل. باب ما يكره من احتيال الجوع ولا يمنع فضل الماء يمنع فيه فضل الكلام. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن اعرج ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء يمنع فيه فضل الكلام. یہاں میں بڑی مجھے ہے کہ پانی کو روکنا جو برسے کے تاکہ خاص سے بھی روکیں، لیکن جو خدرا خاص ہے اس سے روکنا تو جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو خدرا خاص ہے وہ تم نہیں لے سکتے یا اپنے جانوروں کو یہاں پر نہیں چلا سکتے. جانوروں کو چلانا ہر ایک کے لیے جائز ہے اس جگہ پر جہاں پر سے خدرا خاص ہوتی ہوئی، لیکن کوئی شخص پیلا کرے تو بچی کے ساتھ کو کھا لو یہاں پر چڑھا دو اپنے جانوروں کو، لیکن پانی نہیں دے پاتے. تو پانی نہ دینا پیلا ہے اس بات کا کہ تاکہ کھاد دینے کی ضرورت پیدا ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں دے گا تو جانور پیاسے مر جائیں گے. اس واسطے وہ جو آدمی کو پانی نہیں ملے گا تو وہ کھاد بھی نہیں لے گا. تو پانی کو روکنے کا مقصد درحقیقت کھاد کو روکنا ہے، یہ منع فرمایا آپ نے. یہ ہیلا تھا جو یہ رویہ قریب میں منع فرمایا اور یہ منتقل عمل بات ہے. جی باب ما يكره من التنازل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. پہلے بتا دی چکا ہے کہ کوئی شخص قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ پیسے لگا، زیادہ بولی لگا دے، یہ بھی ہیلا ہے، یہ ہیلا ناجائز قرار دیا نبی کریم. جی باب ما ينهى من الخداع في البيع. وقال أيهم يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وبه قال تختیاری فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جیسے کہ آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ نجس میں جو بولی لگا رہا ہے وہ دراصل دھوکہ دے رہا ہے. اور اگر وہ اتوا الامر عیانا، اگر معاملہ وہ بالکل کھلم کھلا کرتے تو کانا اہون علیہ، تو میرے لیے آسان تھا. یعنی کھلم کھلا کرتے یہ کہتے بھائی قیمت یہ ہے تمہیں لینا ہو تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو. اگر ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دھوکہ دے کر کسی اور آدمی کو لگا دے کہ تم پیسے بڑھاؤ اس کے، یہ ہے ناجائز. جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ في البيوع فقال اذا بايعت فقلنا خلافا. جو وہ حباب بن منذر والی روایت ہے کہ اس میں دھوکہ ہوتا تھا، اس واسطے آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. تو معلوم ہے کہ بیع کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ جائز نہیں. جی باب ما ينهى من احتيال الولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يؤمن صداقها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري كان عروة يحدث أنه كان عائشة رضي الله عنها وعنهم وإن كنتم أن لا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هي التي في أجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فلو أن نكاحهن إلا أن يقصوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء فذكر الحديث. یہ حدیث عائشہ کی بار بار پہلے گزر گئی ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کے زیر پرورش کو یتیم لڑکی ہوتی تھی تو اس کے مال اور جمال میں رغبت ہوتی تھی اس ولی کو، شہزاد بھائی ہے اور وہ لڑکی خوبصورت ہے یا اس کا مال ہے، تو وہ یہ کرتے کہ اس کو اس کے ساتھ نکاح تو کر لیتے لیکن اس کا مہر پورا نہیں دیتے. تو اس سے منع فرمایا گیا تھا کہ اگر تمہیں یتامہ کے بارے میں ہم سے چاہو کہ ناانصافی کرو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کرو، ان یتیم اور سے لڑکیوں سے نکاح نہ کرو. پہلے گزر گئی نا بات. تو یہاں پر بھی وہ اس طرح سے حنولی جو ہے وہ ہیلا کر رہا ہے کہ اس سے نکاح کرنے کے لیے مہر تو مقرر کرتا ہے مگر مہر اس کا کم مقرر کرتا ہے. جی
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها خيره ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنها. وقال بعض الناس الجارية الغاصب لأخذ القيمة، وفي هذا احتيال لمن اشترى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بها أنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيضرب للغاصب جارية غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام ولكل غاضب لواء يوم القيامة. اب یہ ایک اور حیلہ بیان کر رہے ہیں اور حنفیہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں اس حیلے کو. وہ یہ کہ فرض کرو کہ ایک آدمی نے دوسرے کی جاریہ غصب کر دی. اب جب مغصوب منحوب کو پتہ چلا کہ غاصب نے میری جاریہ غصب کر لی ہے تو مغصوب منحوب نے کہا کہ بھائی میری جاریہ واپس کرو. تو غاصب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ابھی وہ تو مر گئی جاریہ لوٹانے کا کوئی راستہ نہیں. تو اب مغصوب منحوب جس کو اصل مالک تھا جاریہ کا وہ اس کے اوپر ضمان عائد کر سکتا ہے کہ یہ قیمت ادا کرو مجھے جاریہ کی، کیونکہ تم نے جاریہ غصب کی تھی اور وہ مر گئی ہے. اب واپس لوٹانے کا تو کوئی راستہ نہیں، لیکن کم از کم اس کی قیمت مجھے ادا کی قیمت غاصب نے مغصوب منحوب کو دے دی. ٹھیک، یہاں تک تو بات واضح ہے. لیکن آگے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ غاصب جو ہے یہ چونکہ سے ناجائز طریقے سے اس جاریہ کو حاصل کیا تھا، اس واسطے قیمت ادا کرنے کے باوجود یہ اس کا مالک نہیں بنا اس جاریہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ جب غاصب قیمت ادا کر دیتا ہے تو قیمت ادا کرنے کے بعد وہ جاریہ یا مغصوب چیز جو بھی ہو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، وہ تقدیراً بیع ہو جاتی ہے. سمجھے نا؟ اور کب سے آ جاتی ہے؟ وقت غصب. 1 مہینے کے بعد فرض کرو اگر ضمان ادا کیا، قیمت ادا کی، تو اب وہ غاصب اس کا مالک بن گیا. کب سے مالک سمجھا جائے گا؟ اس وقت سے جب سے کہ غصب کیا جائے. سمجھا نا؟ امام بخاری اس بات پر ناراض ہے کہ تم نے غاصب وہ مالک کیسے بنا دیا. سمجھے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ غاصب جو ہے وہ غاصب تھا اور چاہے پیسے دے دے تب بھی وہ مالک نہیں بنتا. سمجھ گئے؟ اب یہ بات حنفیہ کے لحاظ سے حنفیہ کے اوپر اعتراض کی حقیقت بالکل غلط اعتراض ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ غاصب پیسے دینے کے باوجود مالک نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود منحوب پیسے بھی لے لے اور جاریہ بھی، تو بدلین کا اجتماع ایک ہی شخص کے اندر لازم ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ مقصود منحوب ہی مالک ہے اس کا اور غاصب مالک نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دونوں بدل مقصود منحوب کے ملکیت میں جمع ہو گئے، جو شریعت کے بالکل خلاف بات ہے. حنفیہ کا قول یہ ہے کہ جو غاصب نے غصب کیا تھا تو غصب کرنے کا گناہ تو اس کے ذمہ ہے ہی ہے، وہ تو رہے گا گناہ. سمجھ گئے نا؟ وہ غصب کرنے کا گناہ تو رہے گا. البتہ جب پیسے دے دیے تو پیسے دینے کے بعد وہ اس کا مالک. سمجھ گئے؟ یہ ہے حقیقت دونوں کے درمیان اختلاف. اب اس اختلاف پر امام بخاری نے ایک دوسرا مسئلہ متفرق کیا ہے. مسئلہ یہ متفرق کیا ہے کہ اگر بالفرض اس نے غاصب نے یہ کہا تھا کہ وہ جاریہ میرے پاس مر گئی اور اس وجہ سے جاریہ کے بجائے اس نے کیا دے دیے تھے؟ پیسے دے دیے تھے، قیمت دے دی، تو آپ کہتے ہیں کہ غاصب مالک ہو گیا. تو آپ کے غاصب کے مالک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی بعد میں پتہ چلے کہ جاریہ مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی، سمجھے نا؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جاریہ مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی، تو اب آپ کے قول کا تقاضا یہ ہے
کہ چونکہ غاصب مالک بن چکا ہے تو اب وہ جاریہ اسی کے پاس رہے اور مقصود منہ کو یہ حق نہ ہو کہ وہ جاریہ اپنے پاس واپس لے، کیونکہ وہ پیسے دینے کے بعد مالک بن چکا ہے. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں اس میں بڑا بہترین ہیلا نکالا ہے حنفیوں نے کہ اگر کسی شخص کو دوسرے کی جاریہ پسند آ گئی تو اس کو غصب کر لے پہلے تو، اور غصب کر کے اس کو وہیں غائب کر دے اور کہتے کہ مر گئی ہے اور اس کی وجہ سے پیسے ادا کر دے، اور جب پیسے ادا کرتے بعد میں کہہ مل گئی وہ، تو اب ملنے کے بعد پھر مقصود منوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے واپس لے، کیونکہ یہ غاصب اس کے پیسے ادا کر چکا. سمجھے نا؟ تو یہ ہیلا نکالا ہے دوسرے کی جاریہ کو زبردستی اپنے قبضے میں کرنے. اب یہ جو نسبت امام بخاری نے کی ہے حنفیہ کی طرف کہ اگر دوبارہ مل جائے تو پھر بھی مقصود منہ کو واپس لینے کا حق نہیں ہے اور غاصب کر بھی اس کا مالک رہتا ہے. یہ مسئلہ میں نے حنفیہ کی کتابوں میں تلاش کیا تو حنفیہ کی کتابوں میں کہیں یہ مسئلہ مجھے ملا نہیں. سمجھے نا؟ کہ دوبارہ مل جانے کے بعد بھی غاصب ہی اس کا قابل ملکیت میں رہے گا، غاصب کے پاس رہے گی. یہ مجھے کہیں حنفیہ کی کتابوں میں ملا نہیں. البتہ بہت سے حضرات نے جو حنفیہ کرتے ہیں قال بعض الناس کی تشریح پر کتابیں لکھی ہیں. جہاں جہاں بخاری نے قال بعض الناس کہا ہے تو اس کے تشریح کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک بزرگ ہیں علامہ غنیمی رحمۃ اللہ. انہوں نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے کشف الالتباس اما قال فیہ البخاری و قال بعض الناس. کشف الالتباس کے نام سے ایک رسالہ ہے جس میں امام بخاری نے جہاں جہاں قال بعض الناس کہہ کر حنفیہ پر اعتراضات کیے ہیں اس کا جواب دیا ہے. تو اس میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ غنیمی، یعنی یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں ایسی صورت میں وہ مال جاریہ غاصب ہی کی رہے گی اور مقصود منہ کو لینے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ غاصب پیسے ادا کرنے کے بعد اس کا مالک بن چکا ہے. انہوں نے یہ بات کہی. باقی اور کہیں حنفیہ کی کتابوں میں مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا. اور حنفیہ کے قواعد کا مقتضا یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح درست نہیں، کیونکہ اگر وہ مل گئی بل پر جاریہ تو پھر مقصود منہ کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہوگا کہ بھئی میں نے جو پیسے وصول کیے تھے، پیسے قبول کیے تھے جاریہ کے مقابلے میں، وہ تو اس تقدیر پر کیے تھے کہ جاریہ مر چکی ہے اور اس کی واپسی ممکن نہیں ہے. لیکن اب جب کہ وہ جاریہ مل گئی ہے تو پھر اب مجھے یہ جاریہ ہی واپس کرائی جائے. میں پیسے واپس کرنے کو تیار ہوں، تو پیسے غاصب نے دیے تھے میں اس کو واپس کر دوں گا اور جاریہ مجھے واپس. قواعد کا مقصد یہ ہے کہ حنفیہ کا یہ مسئلہ اور اس صورت میں حنفیہ پر کوئی اعتراض کی بات نہیں رہتی. سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اذا غصب جاریہ فزعم انہا ماتت، اگر کسی نے جاریہ کو غصب کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ مر گئی ہے فقضی بقیمت جاریہ المیتہ، تو مردہ جاریہ کی قیمت کا فیصلہ کر دیا گیا جو وہ ادا کرے قاصد. ثم وجدہا صاحبہا، پھر اس کا جو اصل مالک تھا وہ اگر کہیں اس کو پالے جاریہ کو فہی لہ، تو وہ قاصد بھی ہوگی. ویرد القیمہ، جو قیمت لی تھی وہ واپس کرے گا. ولا تکون قیمت الثمن، اور قیمت جو ادا کی تھی وہ ثمن نہیں قرار پائے گی، یعنی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بیع ہو گئی. وقال بعض الناس، لیکن بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ الجاریہ للغاصب، کہ جاریہ غاصب کی ہو گئی لأخذ القیمہ، کیونکہ مقصود منہ نے قیمت وصول کر لی. وفی ھذا احتیاط لمن اشتہا جاریۃ، اور اس میں حیلہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی جاریہ کو پسند کر لے، دوسرے آدمی کی جاریہ کو، لا یبیعھا، اور وہ آدمی اس کو بیچتا ہے نہیں، فغصبھا، تو اس کو غصب کر لے، واصل بانھا ماتت، اور یہ علت پیش کرے کہ وہ مر گئی ہے، حتی یاخذ ربھا قیمتھا، یہاں تک کہ اس کا مالک جو ہے اس کو قیمت لے لے. تو فیصیب القاصد جاریہ رہی، تو قاصد کے لیے دوسرے کی جاریہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموالکم علیکم حرام ولکل قاصد بواء یوم القیامہ. جی
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. باب. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تقسمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فاقضي له على نحو ما اسمعه من قضيت له بنحو شيء فلا ياخذ فانما اقطع له قطعة من النار. یہ چیز پہلے گزر گئی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے میں نے وہاں پر کلام کیا تھا کہ اس میں قضاء قاضی کے ظاہر و باطن ناسخ ہونے کی اس کا مسئلہ آتا ہے. یہاں امام بخاری سے لائے ہیں کہ دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی کے فیصلے کے باوجود اگر کوئی شخص دوسرے کی چیز ناحق لے گا تو وہ آپ کا ٹکڑا گناہ. تو اسی طرح یہاں جاریہ جو ہے اگرچہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا ہو قیمت دینے کے باوجود، لیکن وہ جاریہ اس کی ہے نہیں، لہذا اس کو اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقل الذكر حتى تستأذن ولا السيف حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن الذكر ولم تزوج فاحتال رجل فقام شهد يدور أنه تزوج برضاها فانقض القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطل فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. یہ وہ مسئلہ لایا ہے جس میں حنفیہ نے کہا کہ قضاء قاضی ظاہر و باطن نافذ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس ہے کہ کسی باقرہ سے نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے، اور نہ کسی طیبہ سے نکاح کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایسے کیسے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے تو خاموشی بھی اس کے اذن سے قائم مقام ہے. تو بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو صحیح قرار نہیں دیا. لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ علم تستأذن البکر، اگر باقرہ سے اجازت نہ لی گئی، ولم تزوج اور اس کا نکاح نہیں ہوا، فاحتال رجل، تو اس کے بعد کوئی آدمی حیلہ کرے، فاقامت شاہدہ الزور، اور دو جھوٹے گواہ کھڑے کر دے کہ اس نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، اس عورت کی رضامندی کے ساتھ، اور قاضی کو اس کے نکاح کو ثابت کرتے بینہ کی وجہ سے، اور جب سے زوج جانتا ہے تو اس کی شہادت جو ہے باطل ہے، تو کہتے ہیں فلا بأس أن يطأ، تب اس کو حرج نہیں ہے کہ اس سے وصی کرے اور وہ صحیح ہو گیا نکاح. کوئی قضاء قاضی کا ظاہراً و باطناً نافذ ہو جانے والا ہے. لیکن میں نے وہاں آپ کو تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حنفیہ کے نزدیک جو نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے وصی کرنا حلال نہیں. اول تو جھوٹے گواہ لانے کا گناہ بڑھ سکتا، اور یہ گناہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوگا بلکہ ساری زندگی رہے گا جب تک کہ اس نکاح کو فسخ کر کے اکثر نو صحیح طریقے سے نکاح نہ کرے. لہٰذا وصی کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے. لہٰذا یہ جو امام بخاری نے منسوخ کیا ہے کہ ان کے نزدیک جائز ہے کہ اس سے وصی کر لے، یہ حنفیہ کے مطلب کے مطابق نہیں ہے. وصی کرنا جائز نہیں ہے، البتہ ضروری ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر کے اکثر نو نیا نکاح کرے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد القاسم ان امرأة من ولد جابر تخوفت ان يتزوجها وليها وهي كارهة فارسلت الى شيخين من الانصار عبد الرحمن ومجمع بن جارب قال فلا تفتين فان خنساء بنت من نكاحها ابوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان واما عبد الرحمن فسمعته يقول عن ابي ان خنساء. اب یہ حدیث لا رہا ہے اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مرضی کے بغیر جو نکاح کیا جائے اس کو قبول نہیں فرمایا. تو حضرت قاسم بن محمد
کی روایت نقل کی ہے کہ جعفر کی اولاد میں سے ایک عورت کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس کا ولی اس کا نکاح کر دے گا، وہی کارہۃ، جبکہ وہ اس کو ناپسند کر رہے زبردستی نکاح کر دے گا اس کا ولی کسی پر سے۔ فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن اور مجمع ابن جارية، تو اس خاتون نے پیغام بھیجا انصار کے دو بزرگوں کے پاس، جن میں سے ایک کا نام عبد الرحمن تھا اور ایک کا نام مجمع تھا، اور دونوں جاریہ کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے۔ ان سے پیغام بھیجا کہ بھائی مجھے دیکھا ہے کہ میرا ولی جو ہے میری مرضی کے بغیر کہیں نکاح کر دے گا۔ اعلیٰ تو انہوں نے جواب میں کہا فلاں تک چاہیے کہ تم ڈرو نہیں، اگر ایسا کیا بھی اس نے تمہاری مرضی کے بغیر نکاح کیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلا خنساء بنت خزام نے انکحہا ابوہا ولی کارہا، کیونکہ خنساء بنت خزام نے وہ کا نکاح اس کے والد نے کر دیا تھا جبکہ وہ ناپسند کر رہی تھی اس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرمایا۔ قال سفیان واما عبد الرحمن سمعت يقول نبي الله جی۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستمر ولا تنكح الكبر حتى تستمر. قالوا كيف ابنها قال ان تسكت. وقال بعض الناس ان اختار انسان بسائر زور على تزويج امرأة بسيد بامرها فسد القاضي نكاحها اياه والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں، کوئی بہترین بات، کوئی فرق نہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي مليكة عن ذكوان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر تستعمل. قلت ان الذكر تستحي قال اسمع سمعتها. وقال بعض الناس انها برجل زارع وقال بعض الناس انها برجل زارية يتيمة او ذكر فابت فاختال فجاء بسائر زور على انه تزوجها فتركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور وزوج هذا من بطلان ذلك حل له الوقي. بار بار وہی انداز کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو متوجہ جی۔ باب ما يكره من اختيار المرأة مع زوج وقرائب وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام بن ابي عن عائشة رضي الله عنها. وہ جو مغافیر والا نا پڑھتے ہیں مغافیر کا واقعہ، تو کہتے ہیں اس میں جو ازواج نے ہیلا کیا تھا، ہیلا کیا کیا تھا کہ یہ صرف جھوٹ تو نہیں بولا تھا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، بلکہ پوچھا حضور نے کہ کیا آپ نے مغافر کھایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ گویا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ان کو بو آ رہی ہے مغافر، یہ ہیلا کیا انہوں نے، اور اس ہیلے کے اوپر عتاب ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو معلوم ہے کہ ایسا ہیلا کرنا جائز جی۔ وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام بن ابي عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه فيدعو منهن فدخل على حفص فاكر سعيد ذكر مما كان يحتجب فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت امرأة من قومها عوقة عصر فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنسأل إنه فذكرت ذلك للسوداء فقلت إذا دخل عليك فإنه سيدعو منك فقولي له يا رسول الله كتب غابي فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن تؤذن منه الريح فإنه سيقول سقط لي حتى شربة عسل فقولي له درست نهل العرفة وتقول ذلك وقولي له أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد أن أناديه بالذي قلت لي وأنه لعن الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كتب غافير قال لا. قال فما هذه الريح قال سقت لي حفصة شربة عسل قال جرت نحله العنفة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله لا أصدق بك قال لا حاجة لي بك. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمنا. قالت قلت لها اسكتي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله تعالى عنه
خرج إلى الشام فلما جاء بلغه أن الوباء بقى بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تغنموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تأخذوا فرارا منه. فرجع عمر بن سلم وعن شهاب بن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ تعاون پھیلا تھا اور جب آپ حضرت عمر جا رہے تھے شام جا رہے تھے تو سڑک کے مقام پر پہنچے تھے، معلوم ہوا کہ وبا پھوٹی ہوئی ہے شام میں. تو پھر رحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ اگر کسی زمین میں تعاون پھیلا ہو تو تم وہاں پر جاؤ نہیں، اور اگر تمہاری زمین کے اندر پھیلا ہو گیا تو وہاں سے باہر نہ نکلو. تو حضرت عمر پھر وہاں سے واپس چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے تعاون سے بھاگنے کا ہیلا کرنا منع فرمایا آپ نے. اب یہ ایک اور اعتراض کر رہے ہیں حنفیہ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ کہ حنفیہ کے نزدیک اگر ہبہ کیا گیا ہو کسی غیر ذی رحم محرم کو تو واہب کو حنفیہ کے یہاں رجوع کا حق حاصل ہے نا. اگرچہ وہاں میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ قضاءً تو حاصل ہے حق واحد کو کہ وہ رجوع کر سکتا ہے حنفیہ کے نزدیک، لیکن دیانتاً اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال قضاءً اس کو رجوع کا حق حاصل ہے. اب وہ کہتے ہیں امام بخاری کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو ہبہ کیا اور وہ چیز محبوب چیز جو ہے وہ محبوب لہو کے پاس کئی سال ہے، بعد میں واحد نے رجوع کر دیا، سمجھے؟ تو جتنے سال وہ واحد محبوب لہو کے پاس رہی اس سال میں نہ محبوب لہو پر زکات ہے اس کی، نہ واحد پر زکات، سمجھے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب لہو کے پاس جب رہی تو اور واحد کو حق سے رجوع حاصل تھا اور اس نے رجوع کر بھی لیا، تو گویا اس زمانے میں وہ محبوب لہو اس کا مالک نہیں رہا، کیونکہ مالک نہیں رہا گیا تو محبوب لہو پر زکات نہیں، اور مالک نے لیا تو آج لیا اور پچھلے سالوں میں اس کے بعد اس کے قبضے میں نہیں تھا یا اس پر زکات نہیں، تو اس پورے عرصے میں زکات نہیں.
تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں حنفیہ نے دو باتوں میں سنت کی مخالفت کی ہے. ایک تو یہ کہ ہبہ کے رجوع کو درست قرار دے دیا جو امام بخاری کے نزدیک درست نہیں ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العائد فی ہبتی کالعائد کالکلب یعود فی قیئہ, اور دوسرے خرابیت کی کہ اس کے نتیجے میں زکات ہی ثابت کرتی, نواحی پر زکات اور معمول لوگوں پر زکات. لیکن جہاں تک واحد میں رجوع کا تعلق ہے اس کا تو مسئلہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں, اس میں حنفیہ کے بعد دلائل ہیں جو کہ وہاں پر بیان ہو چکے ہیں. لیکن جہاں تک زکات کا مسئلہ ہے تو یہ پتہ نہیں کہاں سے امام بخاری نے کہہ دیا کہ زکات واجب نہیں ہوگی دونوں پر. واحد نے جب ہبہ کر دیا معمول لوگوں کو تو زکات معمول لوگوں پر واجب ہو گئی, وہ مالک بن گیا, اور جب مالک بن گیا ملک کے کام ہے اس کا تو زکات ادا کرے گا, سمجھتے ہیں. اور جب اگر فصل رجوع کر دیا, جب سے رجوع کر دیا اس وقت سے زکات واحد پر آئے گی. تو یہ کہنا کہ دونوں صورتوں میں زکات نہیں ہوگی تو مطلب حنفیہ کا مسئلہ نہیں ہے, کسی اور نے کہا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وقال بعض الناس انه وهب هبة الف درهم او اكثر حتى مكث عنده سنين. اگر کسی نے ہبہ کر دیا 1000 درہم یا اس سے بھی زیادہ, یہاں تک کہ وہ ہبہ جو ہے محمود لوگوں کے پاس کئی سال باقی رہا. بختار فی ذلک, اس کے بعد کہیلا کیا, ثم رجع الواحد کیا, واحد نے رجوع کر دیا, فلا زکات علی واحد منہما, تو زکات کسی پر بھی نہیں آئی. قال عبداللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہبتی واسطہ زکات. دو خرابیاں کی, ایک تو ہبے کے معاملے میں حضور کی مخالفت کی اور دوسرے زکات کا فیصلہ. جی قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن ايوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يعود في قيده ليس لنا مثل السوء. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفة في كل ما لم يقدم, فاذا وقعت الهدود وسرقت الطرق فلا شفة. فقال بعض الناس شفة الجمال ومعنى الى ما شدد فقال وقال ان اشترى دارا فخاف ياكل الدار بشفة فاشترى سهما من معد ثاني ثم اشترى الباقية, وكان من زاد شفة في الثاني الاول فلا شفة له في باقي الزاد ولو ان احتال في ذلك. اب یہ ہیلا بیان کر رہے ہیں جو شفے میں بعض حنفیہ نے جو ہیلا بیان کیا ہے خود کا آپ سے دیکھا ہے. تو فرض کرو کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے, بائیں سے, لیکن خریدار کو یہ دیکھا ہے کہ اگر میں یہ بیع کروں گا تو اس کا جو پڑوسی ہے وہ مجھ پر شفے کا دعویٰ کر دے گا اور میں گھر خرید لے گا. تو حنفیہ نے یہ ہیلا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خریدنا ہی چاہتا ہے اور شبے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ بائیں سے یہ کہے کہ تمہارے گھر کا یہ حصہ جو پڑوسی سے تمہارے پڑوسی کے گھر سے متصل ہے اس میں سے 5 فٹ مجھے بیچو پہلے, 5 فٹ سے پہلے 5 فٹ کا سودا کر لیتا ہے. جب 5 فٹ کا سودا کر لیا تو اس 5 فٹ میں شفے کا حق حاصل ہوا کس کو, پڑوسی کو, سمجھے نا. اب پڑوسی یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ 5 فٹ کی زمین میں لے کر کیا کروں گا, چھوٹی سی زمین ہے, 5 فٹ میں شبہ کروں تو کیا حاصل ہوگا, کچھ بھی نہیں. اس بات سے اس نے شبے کا حق چھوڑ دیا, دعویٰ نہیں کیا. جب دعویٰ نہیں کیا تو اس کے بعد جب 5 فٹ کے بعد پھر باقی جو زمین ہے وہ 5 میں خرید لی اس نے باہر سے, سمجھے نا. جب باقی جب خریدی تو اب اس پڑوسی کا پڑوس ختم ہو گیا, جواب ختم ہو گیا, کیونکہ بیچ میں 5 فٹ آ گیا تو اب تو پڑوسی یہ کچھ بن گیا ہے, کیونکہ یہ 5 فٹ جو ہے اسی کی زمین ہو گئی. تو
تو لہذا شبہ حاصل ہوا تھا پڑوسی کو 5 فٹ میں، جس کو لینا اس کے مفاد میں نہیں تھا، اس لیے اس نے چھوڑ دیا، اور باقی پھر بعد میں جو اس نے خریداری کی اس میں پڑوسی کو شبہ نہیں ہے کیونکہ بیچ میں یہ 5 فٹ کی زمین آئے گی۔ تو حنفیہ نے بے شک یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شبہ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کرنا چاہے تو ہیلا کر سکتا ہے۔ ارے سمجھے نا، یہاں پر وہی بات آئی تھی جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی تھی کہ جو ہیلے حنفیہ نے بیان کیے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو قطعاً نافذ تو ہو جاتے ہیں لیکن کرنا گناہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نافذ بھی ہو جاتے ہیں اور کرنے میں گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی صورتحال ایسی ہے دیکھو کہ یہ اگر ہیلا کوئی ایسا شخص کر رہا ہے جو بیچارہ بے گھر ہے، گھر اس کے پاس ہے اور وہ کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، اب جہاں سے گھر خریدنا چاہتا ہے تو وہاں پر شبہ کا دعویٰ ہو جائے، سمجھے، اور شبہ کے دعویٰ ہونے کی وجہ سے وہ گھر خریدنے پر قادر نہیں ہوتا، بیچارہ بے گھر آتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ بھائی گھر تو مجھے چاہیے، میری ضروریات زندگی میں داخل ہے، اور اگر میں یہاں پر گھر خریدوں اور اپنے جار جو اس کا جار ہے اس کے شبے کو باطل کروں تو اس میں کوئی بڑا نقصان جار کا نہیں، تو اس بات سے کچھ سبق تو پہلے سے گھر موجود ہے، اور میں اگر پھر جائیداد بڑھانے کا کی وجہ سے شبے کا دعویٰ کرے گا، جبکہ مجھے تو اپنی بے بنیادی ضرورت بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اگر مقصود اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہو، دوسرے کو جان بوجھ کر ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو تو یہ ہیلا کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ دیانت ہے حرج ہے، نہ قضا ہے۔ لیکن اگر کوئی یا مثال کے طور پر دوسری حاجت یہ ہو سکتی ہے کہ جو بائیں ہے اس کا پڑوسی ہے بڑا خراب آدمی، سارے محلے والے کر رہے جو پڑوسی ہے ویسے ہی پریشان کریں گے اس سے۔ اب خیال ہے کہ اگر یہ بائیں سوچتا ہے کہ اگر میں یہ بیچوں گا کسی کو اور اس نے دعویٰ کر دیا شبے کا تو اس کی جائیداد میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ اضافہ ہونے کے نتیجے میں اور زیادہ لوگوں کو پریشان کرے گا، اس صورت میں یہ ہیلا کر دے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ارے سمجھے نا۔ لیکن اگر مقصود کوئی ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، نہ تو اپنی ضرورت پوری کرنا مقصود ہے، نہ دوسرے کے شر سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے، بلکہ شبے کا جو حق پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو باطل کرنا تو پھر یہ ہیلا جائز نہیں، جائز نہ ہونے کے معنی کہ جو کرے گا اس کو گناہ ہو، لیکن قضا نافذ ہو جائے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے تو فرماتے ہیں کہ قال بعض الناس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل ما لم يكتب فإذا وقع في الحدود وصول فالسلوك وقال بعض الناس الشفاعة للجواز۔ بعض الناس نے یہ کہا یعنی حنفیہ نے کہ شفاعہ جواز کی بنا پر بھی ہوتا ہے، دوسرے علماء کو جواز کی وجہ سے نہیں مانتے نا، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ جواز کی وجہ سے بھی شفاعہ حاصل ہوتا ہے۔ ثم عمد الى ما اشتد له فافضل، پھر انہوں نے قصد کیا اس چیز کی طرف جس کو پختہ کیا تھا، یعنی جواز کے شبے کو ثابت کیا تھا، تو پھر اس کو باطل نہیں کر دیا۔ باطل کیسے کر دیا کہ کہا کہ اس طرح کارن خاصا یا کو گلجا شفا، اگر کوئی کو گھر خریدے اور اندیشہ ہو کہ اس کا جو پڑوسی ہے وہ شبے سے لے لے گا اس کو، تو بس طرح سہمت نہیں آتی تھا تو 100 حصوں میں سے ایک حصہ لے لیا، سمت پر باقی پھر باقی کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ وقان جانے شفا کی تعمیر اول، اور پڑوسی کو شفا حاصل تھا پہلے حصے میں، کوئی 5 فٹ جو میں نے بات میں نے کہا، بلا شفا کا رہی کوئی باقی تھا تو اب باقی گھر کے اندر اس کو شفا
نہیں ملے گا. سمجھ گئے بھائی؟ بلاؤں نہیں رکھتا ہے اور کہتے ہیں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ ہلا کر لے شبہ معافی کر لے. اب آگے پھر وہ حدیث آ رہے ہیں جس میں شبہ کا جال کے لیے شبہ ثابت کیا گیا ہے الجاب آپ کو بھی کبھی اور یہ حدیث پہلے آپ کو جی. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن شريك يقول جاء مثل بن مسلمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه الى سعد فقال ابو لهب للنسوة الا تامر هذا ليشتري مني بيت الذي في داري فقال لا ازيد على ادمع انا مقطعة وانا منجمة قال وقيت 500 نفسا فمنعت ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بثقبه ما بيتكه او قال ما اعطيته قلت لسفيان ان معمر لم يكن هكذا قال لكنه قاله لي هكذا وقال بعض الناس اذا اراد يبيع شبهه فلو يحتال حتى يبذل الشبهه فيهرب له للمشتري الدار ويهزها ويلقاها اليه ويعقده المشتري 10 درهم فلا تكون للشفيع فيها شبهه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريك عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان سامه بيتا ابي معه نصران فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بثقب ما اعطيتك. وقال بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد ان يكتب شفقة وهب لابن الصغير ولا يكون عليه يمين. یہ اس میں دوسرا حیلہ پہلے حدیث میں ایک اور دوسرا حیلہ بیان کیا. وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع شبهة فله يحتاج حتى يبذل الشبهة. شبہ کو باطل کرنے کا ایک اور حیلہ بیان کیا. فیہاں بھی بائع للمشتری کا جب بائع جو ہے مشتری کو بیچتے نہیں بلکہ ہبہ کرتے وجہ کہا اور اس کا حد بندی کرتے کہ مجھے کو یہ زمین تمہاری ہو یہ پا اس کو دے بھی دے کوئی آپ کو ضرور مشتری ایسا دینا بعد میں پھر مشتری جو ہے وہ اپنے طور پر اعتراض جو ہے اس کو پہنچا دے تو بے شرطی کو صبح نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ہبہ بالعوض اگر مشروط ہو تو بھائی میں ہبہ کرنا ہوں تمہیں اس کے بدلے میں مجھے ہبہ کرنا ہو تو ہبہ بالعوض جو ہے وہ تمام احکام میں بیع کی طرح ہوتا ہے. لہٰذا اس صورتوں میں شفا ہوگا نہیں. ہاں اگر ہبہ بغیر شرط سے عوض کے ہے اور پھر بعد میں جو مشتری ہے یا محب لہو ہے وہ واحد کو پیسے دے دے اپنے طور پر جب سے پہلے سے نہ کوئی شرط ہو اور نہ پہلے سے کوئی تفاہم ہو تو پھر بیٹھے کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو پھر حقیقی ہبہ ہو جائے گا نا جب سے ہبہ کیا نہ کوئی شرط لگائی نہ کوئی دل میں پہلے سے نیت ہے کہ میں واپس لوں گا اس سے پیسے تو ہبہ ہوا اور ہبہ کو شبہ ہوتا ہی. ایک تو یہ بات ہوئی ہے. دوسرے میں بتایا گیا کہ تیسرا میرا بیان کیا وقال بابنا سے اس طرح نصیب بتا رہے سارا کا اس سے بنا وہاں پر اتنی صحیح ولایت والی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اور مثال بیان کیا کہ اگر ایک شخص نے کسی کا گھر کا حصہ خریدا اور چاہتا ہے کہ شعبے کو باطل کرے تو وہ کیا کرے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کرے. یعنی ذرا سمجھ لو وہ کہہ رہے ہیں کہ صورت حال یوں ہے کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ میں زید چاہتا تھا کہ میں عمر کو اپنا گھر بیچوں لیکن اندیشہ تھا کہ عمر اگر خریدے گا تو اس کو شبہ ہو جائے گا. تو زید نے عمر کے نابالغ بیٹے کو ہبہ کر دیا. سمجھے نابالغ بیٹے کو ہبہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہبہ کرنے کے بعد باپ نے اس نابالغ بیٹے کے باپ نے پیسے ہبہ کے طور پر بائع کو دے دیا. سمجھے بھیا پیسے کس نے دیے؟ نابالغ کے بیٹے کے باپ نے دے دیے پیسے باپ ہبہ کے طور پر. اس نے ہبہ کیا اس کے چھوٹے بیٹے کو اور باپ نے وہ پیسے ہبہ کر دیے واحد کو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ واحد کے بعد پیسے بھی پہنچ گئے قیمت سے پہنچ اور ہبہ بھی صحیح ہو گیا. اور ہبہ آپ کو ہے بیع نہیں ہے یاد رکھو بھی نہ ہوا.
ارے سمجھے نا. اور چھوٹے بیٹے کو اس لیے ہبا کیا ذرا سمجھ لو. اگر براہ راست ہبا کرتا باپ کو اور باپ سے اس کو پیسے دیتا ہبے کے طور پر تو کوئی شخص دعویٰ کر سکتا تھا کہ بس یہ تو ایسے انہوں نے بناوٹی کارروائی کی ہے. حقیقت میں تو یہ جو پیسے دیے ہیں محبوب لہو نے یہ تو درخت سمن تھی, یہ ہبا نہیں تھا بلکہ بے تھی, اور یہ جو پیسے دیے ہیں سمن تھی. تو ترنت میں باپ کے اوپر یمین آ جاتی نا. یعنی باپ جب قاضی کے پاس معاملہ جاتا اور مدعی کہتا کہ بھائی یہ جو پیسے دیے ہیں اس نے یہ بطور سمن ہے, یہ ہبا نہیں ہے, سمجھے آپ. تو زمین آتی باپ پر تو باپ کو قسم کھانی پڑتی کہ میں نے جو پیسے دیے تھے وہ بطور سمن نہیں تھے بلکہ یہ ہبا تھا. اور وہ قسم کھانا بھی جھوٹی ہوتی کیونکہ وہ تو باپ سے اپنی طرف سے پیسے دے رہا تھا اسی طرح سے کہ تاکہ وکالت کو مل جائے, سمجھے نا. لہٰذا ہبا اس باپ کو نہیں کیا کیونکہ باپ کے بارے میں خطرہ تھا کہ اس کے اوپر زمین آ جائے گی تو زمین کھانے لگے گا, ختم کھانے لگے. تو چھوٹے بیٹے کو ہبا کیا, نابالغ بیٹے کو. اب اگر فکر سبھی یہ کہنا چاہے کہ بھائی یہ ہبا نہیں تھا بے تھی تو مدعا کون بنے گا؟ چھوٹا بیٹا. اور چھوٹا بیٹا نابالغ ہونے کی وجہ سے زمین اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتی, اس کو قسم نہیں دی جاتی. تو ایسا دروازہ بند کر دیا اس چھوٹے بیٹے کو دینے کے بعد کہ اب زمین اس کی طرف جا نہیں سکتی. ہبا بھی ہو گیا, پیسے بھی مل گئے, اور ساتھ ساتھ کوئی مقدمہ اگر کرنا بھی چاہے تو اس چھوٹے بیٹے کے اوپر زمین بھی نہیں ہو سکتی, سمجھے نا. یہ ہے کہتے ہیں اس طرح نصیب بتا رہے اگر کسی کے گھر کا کوئی حصہ خریدا پہاڑ کا لطف شبہ پھر صبح باتیں کرنا چاہے تو وہاں پر لطف کر رہی ہے. تو بائیں جو ہے وہ ہبا کرتے کس کو؟ اپنے چھوٹے بیٹے کو, نہیں اپنے نہیں بلکہ مشتری کے چھوٹے بیٹے کو. بلا یقین والی ہوگی تو صورت میں چھوٹے بیٹے پر زمین بھی نہیں آئے گی اور وہ آرام سے لے کے بیٹھ جائے گا. سمجھ گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ چلو بھائی